ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الحميد المجيد الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین شب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ مبارک تقریب ہمارے بھائی محترم المقام صفدر عباس صاحب جو تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر بہت سی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس مبارک تقریب کا انعقاد ہوا۔ ہم سب اللہ کے حضور دعا ہو کہ خالق کائنات مرحومہ مغفورہ ان کے درجات کو بلند فرما اور آپ کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ آج کی اس مبارک نشست میں کیونکہ وقت خاصا گزر چکا ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی، حضور کی ثناخوانی بھی سنی، اور ہماری حاضری کا مقصد اس وقت کوئی تفصیلی خطاب بھی نہیں، بلکہ اپنے بھائی محترم صفدر عباس صاحب اور ان کے جملہ فیملی ممبرز کے ساتھ اظہار تعزیت اور ان کی والدہ کی دعا میں شرکت، مگر اس موقع پر اس مجلس کے میسج اور پیغام کے طور پر اپنی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی پہلی آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ثنا سے بڑا ذکر کوئی نہیں، اس کی تعریف اور توصیف سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کائنات کی ہر شے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ساری مخلوق اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہاں رب کائنات میں ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ بلندیوں میں ہے اور جو کچھ پستیوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ اس زمین کی تہوں کے نیچے ہے، وہ بھی سب خدا کی ثنا کر رہا ہے۔
اور جو کچھ اس آسمان سے نیچے ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ ان آسمانوں سے اوپر عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم لاہوت میں، حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک جس شے کو خدا نے اپنی مخلوق ہونے کا شرف ادا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے خدا کی تسبیح کر رہا، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کر رہا۔ اب اس میں کون کون سی ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، خود قرآن مجید کو پڑھے تو خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے وہ بھی اپنی زبان سے خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس زمین کے اوپر چلنے والی معمولی مخلوق چیونٹیاں وہ بھی اپنی زبان میں خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، درختوں کے پتوں میں دیکھو، پانی کے قطروں میں دیکھو، دریاؤں کی روانی میں دیکھو، سمندروں کی طغیانی میں دیکھو، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو، چاند کی چاندنی میں دیکھو یا سورج کی کرنوں میں دیکھو، جدھر دیکھو کہ سبح للہ، ہر شے میں خدا کی تسبیح ہے، رب کی تعریف اور توصیف، حتیٰ کہ خالق کائنات کا قرآن اس سے بھی آگے پہاڑوں اور پتھروں کی تسبیح، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا وَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے ان پہاڑوں اور پتھروں کو بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دیا اور وہ میرے پیغمبر سلیمان کے ساتھ مل کر صبح و شام اپنے خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحن بالعشی والاشراق، پہاڑ اور پتھر بھی خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پھر بات یہاں تک بلکہ قرآن مجید کی سورہ الرعد کو اٹھائیے، رب کائنات نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، اے لوگوں آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھو اور دوران بارش برستے ہوئے گرجتے ہوئے بادلوں کو اگر دیکھو تو یسبح الرعد بحمدہ، یہ بادلوں کا گرجنا کیا ہے اور بجلیوں کا کڑکنا کیا ہے، تم تو ایک آواز سن رہے ہو، رب کا قرآن کہتا ہے یہ بادل گرج کر خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بجلیاں چمک تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شے بھی رب کی تسبیح سے خالی بولیے نہیں ہے۔ پتھر میں کیڑا بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ وہ جاندار ہے یا بے جان، ریت اور پتھر کے ذرات اور کنکریاں بولیے تسبیح کر رہی ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں حاضر اور آپ کے کاشانہ اقدس میں، تو میں نے دیکھا کہ پتھر کے کچھ ذرات کنکریاں ہیں جو تاجدار کائنات نے اپنے دست مبارک میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر کی کنکریاں حضور کی ہتھیلی پر رب کی تسبیح بیان کر رہی تھی، ایسے بیان کر رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبنا اٹھا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار کائنات کے دست مبارک پر پتھر کی کنکریاں تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور بات یہاں تک نہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنے آقا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے، دسترخوان پر بیٹھے ہوتے اور حضور اپنا کھانا تناول فرما رہے ہوتے تو فرماتے ہیں قد سمعنا تسبیح الطعام، ہم نے تاجدار کائنات کے دست مبارک میں کھانے کے لقموں کو بھی خدا کی تسبیح کرتے ہوئے سنا، کھانے کے لقمے تسبیح کر رہے ہوتے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے ان کی تسبیح سنا، اور وہ تسبیح کیا تھی؟ یقیناً وہ کھانے کے لقمے رب کی ثنا کر کے اپنے مولا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اپنے مصطفیٰ کی غذا بنایا۔
تو حضرت محترم کھانے کے لقمے بھی خدا کی تسبیح کریں، پہاڑ پتھر دریا بھی خدا کی تسبیح کریں، حیوانات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، جن و انس بھی، ملکوت و جبروت بھی، یہ سب تسبیح خدا کی کریں۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ اے انسان، یہ ساری تسبیحات کی جگہ حق ہیں، مگر تم نے کبھی سوچا کہ رب نے تجھے اس تسبیح کے لیے پیدا کیا؟ تجھے کون سی تسبیح کے لیے پیدا کیا؟ حاضرین محترم، انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو رب نے جامع الخلق بنایا۔ جامع الخلق ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جس رنگ میں خدا وہ ساری تسبیح انسان میں، وجود انسان میں اللہ نے جمع فرمایا۔ ہر شے کی تسبیح کا رنگ اللہ نے انسانی وجود میں جمع کر دیا۔ اور دوسرا انسان کا اعزاز کیا ہے؟ اسے اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اس کے اشرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پہاڑوں، پتھروں، ہواؤں، فضاؤں، دریاؤں، نباتات اور جمادات، ان سب کی تسبیحات جیسی تسبیح بھی کرے۔ اور اعلیٰ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی تسبیح ایسی بھی ہو جو ساری مخلوق سے اسے جدا کر دے، جو ساری خلق سے اسے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے۔ حاضرین محترم، اب خلق میں ما فی السماوات و ما فی الارض، تخت و سراء کے عرش کو اللہ کا، اس میں جبروت بھی ہے، ملکوت بھی ہے، لاہوت بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، قدسی بھی ہے، یہ سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ مگر انسان کو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے تیری کوئی تسبیح تو ایسی بھی ہو جو تجھے فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا، تجھے فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تسبیح کیا ہے؟ بولیے، وہ تسبیح کیا ہے؟ رب کائنات نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں۔ ملائکہ نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک۔ یہاں فرشتوں کا مکالمہ سننے والا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ، یہ زمین میں خون ریزی کرنے والا، مار داڑ کرنے والا انسان اسے اپنی خلافت کا تاج پہنانے لگا ہے، جبکہ انہوں نے اپنی خصوصیت بیان کی، نحن نسبح بحمدک، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے، تیری تسبیح، تیرا ذکر، تیری یاد میں مگن رہتے ہیں۔ تو یہ خلافت کا تاج تو ہمارا حق بنتا ہے جن کا لمحہ لمحہ تیری تسبیح میں، تیرے ذکر میں گزرتا ہے۔ اب خالق کائنات نے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہاں فرشتوں کے اس بات کو رد نہیں، بولیے اس بات، اس کا انکار نہیں کیا، نہ انسان کی مار داڑ کا انکار اور نہ ہی فرشتوں کی تسبیح کا انکار کیا۔ رب نے کہا فرشتوں تم نے جو کہا ٹھیک کہا، تمہاری آبزرویشن بالکل درست ہے، یہ مار داڑ بھی کرے گا اور تمہارا یہ کہنا بھی 100% درست ہے کہ تمہارا ایک ایک پل میری تسبیح میں، میرے ذکر میں گزرتا ہے۔ یہ باتیں حق ہیں، مگر تمہارا خیال ہے کہ اس تسبیح کی وجہ سے تمہیں نہیں جانتے۔ رب نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جس تسبیح پر تم ناز کر رہے ہو یہ خلافت کے لائق نہیں ہو سکتی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس تسبیح سے اوپر بھی ایک تسبیح ہے، جو تسبیح میں نے اس انسان سے کروائی، جس کی وجہ سے نائب بنا رہا ہوں، جس کی وجہ سے اس کے سر کے تاج خلافت ہو جائے۔ اب یہاں تو قرآن جس ایک اشارہ دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم، بولیے، تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی تسبیح سے آگے بھی کوئی تسبیح ہے۔
جس کی طرف رکھنا جسے میں جانتا ہوں اسے تم. اب سوال یہ ہے کہ وہ تسبیح کیا ہے؟ بولیے وہ تسبیح کیا ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ آئیے دو مقامات پر خالق کائنات نے اس تسبیح کی خود وضاحت فرمائی. اس تسبیح کی وضاحت کی اور بتا دیا کہ وہ تسبیح جس کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سر پہ تاج خلافت رکھا. اس تسبیح کی حقیقت جاننا چاہو تو آؤ قرآن کے دو مقام، ایک سورہ طٰہٰ اور دوسرا مقام سورہ القلم. سورہ طٰہٰ کی 10 آیات، آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، اور سورہ القلم کی 13 آیات، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 30 تک. یہ دو مقامات ہیں جہاں خالق کائنات حقیقت تسبیح کو بیان کر رہا ہے. یہ بندے، یہ لا الہ بھی تسبیح ہے، یہ سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، یہ ماشاء اللہ بھی تسبیح ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی میری تسبیح ہے، یہ سبحان ربی العظیم یہ بھی میری تسبیح، سبحان ربی العظیم بولیے اسی کی تسبیح. مگر ان ساری تسبیحات سے میں تجھے حقیقت تسبیح بتاؤں کہ وہ حقیقت کیا ہے جس کے لیے ہم نے تجھے بنایا. کیونکہ یہ ساری تسبیحات تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، یہ ساری تسبیحات تو پہاڑ پتھر بھی اللہ کی تعریف، اور کیا یہ تو کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں. تجھے کس تسبیح کے لیے بنایا؟ حاضرین محترم، اس حقیقت کو جانے بغیر انسان اپنے مقام کو سمجھ نہیں سکتا. وہ حقیقت تسبیح جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ کی 10 آیات میں کیا. آیت نمبر 24 سے مضمون شروع ہوتا ہے اور آغاز رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کتاب فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے پیغمبر موسیٰ ذرا فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکشی میں، بغاوت میں، ظلم میں، جبر میں، انسانی حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنے میں وہ حد سے آگے گزر چکا ہے. جاؤ اس ظالم کو ذرا ظلم سے پاس. میری پسی ہوئی مخلوق، میری پسی ہوئی مخلوق، میرے مظلوم بندے، مجبور بندے، مقہور بندے جو اس کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ذرا جاؤ اس ظالم کے ظلم سے انہیں نجات دے. یہ کس کا حکم آیا؟ رب کائنات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خالق کائنات کا حکم سن کر اللہ کے پیغمبر نے عرض کی مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر، مگر فرعون جیسے ظالم سے ٹکر لینا کوئی آسان کام تو؟ اتنے بڑے ظالم کے ظلم سے تیری مخلوق کو نجات دلانا یہ کوئی آسان بات نہیں. اس کے لیے میری چند دعائیں ہیں، التجائیں. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہیں. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، انشراح صدر، تاکہ جس راستے پر جا رہا ہوں مجھے اس میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی تذبذب نہ رہے، کوئی تردد نہ رہے. کھلے دل کے ساتھ حق کی اقامت کی راہ پر میں گامزن ہو جاؤں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. کام بڑا مشکل ہے، ظلم سے ٹکرانا یہ ہر ایک کے بس کی بات. ظالم کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا. فرمایا مولا میرے لیے یہ راستہ بھی آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. يَفْقَهُوا قَوْلِي. لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکے، میرا میسج، میرا پیغام لوگوں کے من میں اتار دے. اور آگے عرض کی باری تعالیٰ ان ساری وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. میرے اہل خانہ میں سے میرا وزیر بھی بنا دے، میرا ساتھی بنا دے. ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے. اشدد بہ اذری. جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر، میرے حوصلے بلند ہو، جو میرا کندھے سے کندھا ملا کے چلے، دستوں بازو تاکہ اس ظلم کا مقابلہ کر سکے. یہ ساری دعائیں، یہ ساری
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے حضور پیش کی، خالق کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے تیری ساری دعاؤں سب دعاؤں کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب جب یہ ساری دعائیں پیش ہو گئی، آخری لفظ اس مضمون کی آیت نمبر 34 بڑی قابل توجہ اور بڑی قابل غور ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ، اب رب نے کیا کہا؟ جاؤ فرعون کو اس کے ظلم سے، بولیے اونچا بولیے، فرعون کو اس کے ظلم سے باز رکھو، میری مخلوق کو اس کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ نجات دہندہ بنا کر ایک ظالم کی طرف رب نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس راستے میں کامیابی کے لیے جو جو دعائیں ہو سکتی تھی پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور سب کچھ کر کے اینڈ کے سامنے کر دیا۔ عرض کی گئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، مولا سب کچھ مانگا اس لیے تاکہ دربار فرعون میں جا کر ہم تیری تسبیح کا حق ادا کر سکیں۔ یہ دو لفظ قرآن کے، نسبحک کثیرا، تاکہ کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کا حق ادا کر سکیں، ونذکرک کثیرا، اور تیرے ذکر کا حق ادا کر سکیں۔ اب حاضرین محترم، بڑے باشعور سمجھدار پڑھے لکھے میرے بھائیوں، مجھے سوچ کے بتانا کہ دربار فرعون میں جا کر موسیٰ نے کون سی تسبیح کرنی؟ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر پیغمبر نے کس تسبیح کا حق ادا کرنا تھا؟ یہ منقوں والی تسبیح جا کے پھیلا، اونچا بولیے، یہ تسبیح کو مانی جس تسبیح سے ہم شناسا ہیں، جس تسبیح کا نام آئے تو دھیان کدھر جاتا ہے؟ یہ دانے دار تسبیح جو ہمارے ہاتھوں میں چلتی ہے، کیا یہ تسبیح کو مانی؟ جی کون سی تسبیح؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ تیری تسبیح کا حق ادا ہو سکے۔ حاضرین محترم، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے بیٹھ کے مصلے پر لا الہ کی تسبیح کرنا اور ہے، اور ظلم کے سامنے سینہ صبر ہو کر کلمہ حق بلند کرنے والی تسبیح اور ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس کی توحید کا اعلان کرنا، اس کی ثنا کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، یہ تسبیح اور ہے۔ اور ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے اپنے رب کی شان کو بیان کرنا، یہ تسبیح اور ہے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ بات تعالیٰ تیری تسبیح کا حق ادا ہو سکے۔ اور وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ جب اس دھرتی سے ظلم کے نظام کا خاتمہ ہوگا، تیری مخلوق کے لیے عدل کا سہانا سویرا طلوع ہوگا۔ جس دن تیری مخلوق کو عدل اور انصاف کی دولت مل جائے گی، اس دن پیغمبر موسیٰ کہتے ہیں تیری تسبیح کا حق ادا۔ اور اگر مخلوق ظلم کی چکی میں پھستی رہے، ظالم جنگلاتے پھرتے رہے، مجبور مقہور بے کس بے بس اپنے ایمان کے سودے کرتے رہے، اپنے زمین بیچتے رہے، اس ماحول میں کوئی صبح و شام لا الہ کی تسبیح کرتا تھا، سبحان اللہ کی تسبیح کرتا تھا، الحمدللہ کی تسبیح کرتا تھا، جو چاہے سر سجدے میں رکھ کے کرتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم، رب کا قرآن بتا رہا ہے کہ تسبیح کا حق ادا، بولیے کئی نسبحک کثیرا، یہ پیغمبرانہ تسبیح۔ تو حاضرین محترم، اس تسبیح کی حقیقت کو رب نے بیان کیا، فرمایا فرشتوں میرے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہو کر یہ سبحان اللہ کی تسبیح کو تم کر سکتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون۔ مگر فرعون جیسے ظالم کے سامنے جا کے تسبیح کرنا یہ اسی انسان کا کام ہے۔ وہاں جا کر میری کبریائی، میری عظمت اور میرے اقتدار اعلیٰ کی بات کرنا، وہ ظالم جو کہتا تھا کہ میں تیرے رب سے لڑنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، ارے جو خدائی کا دعوے دار ہے اسے ٹھکرا کر اس کے سامنے جا کر میری کبریائی کو بیان کرنا، فرمایا فرشتوں یہ تمہارے پاس کا کام نہیں، انی اعلم ما لا، اس تسبیح کے لیے میں نے انسان کو بنایا،
بولیے، انسان کو بنایا ہے جو کلمہ حق بلند کرنے والا، نظام حق کی وفا کرنے والا، اس کے بغیر رسم تو ادا ہو سکتی ہے، رسم تو ادا ہو سکتی ہے، مگر حقیقت تسبیح ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام سورہ طٰہٰ، اور آگے چلیں تو دوسرا مقام سورہ القلم، اور سورہ القلم کی بھی اسی طرح مضمون ہے، میں اس کی بھی تفصیل میں جائے بغیر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 17 سے، اور آیت نمبر 17 میں اللہ پاک نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا، اور اہل مکہ کے لیے حضور سے خطاب کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، حبیب ہم نے ان مکہ والوں کو بھی اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اب وہ باغ والے کون تھے؟ ان کی آزمائش یا تھی اگلی 12 آیات وہ سارا قصہ بیان کرتی ہے، جس کی تفصیل میں جائے بغیر اس کا خلاصہ عرض کیا دیتا کہ یمن کا ایک بزرگ جو ایک بہت بڑے باغ کا مالک تھا، اور اپنے باغ سے جب وہ پھل توڑتا سال کے بعد، تو وہ پھل جب اپنے گھر لانے سے پہلے اس میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق ان کے گھروں میں سپرد کر کے آتا، بہت کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا، اور باقی جو بچ جاتا وہ اپنے گھر لے آتا۔ خالق کائنات اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے اور برکت عطا کرتا، اگلے سال وہ پھل اور بڑھتا، پھر اور بڑھ کے وہ اللہ کی راہ میں دیتا۔ یوں وہ بوڑھا بزرگ جب وفات پا گیا، اب اس کے بیٹوں نے بیٹے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جی آدھی سے زیادہ دولت بانٹ کے آ جاتے تھے، اب ہم نے کوئی ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ہمارے گھر سے باہر نہ جائے، وہ ہمارے پاس۔ یہ حرص دنیا ہے، یہ ہوس دنیا ہے، یہ خواہش دنیا ہے۔ بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی۔ اب یہ ساری پلاننگ اور جو کچھ یہ بیان کر رہا ہوں، یہ نہ کوئی قصہ ہے نہ کہانی ہے، یہ سارا 13 آیات کا مضمون ہے، مگر وہ آیات پڑھ کے اس کی ڈیٹیل میں کہ جانے کا وقت نہیں ہے، تو میں نے اس کا خلاصہ سنا۔ رات ہوئی، بعد میں پھل پک کے تیار ہو گیا، اگلے دن دیکھ کے آیا، رات ہوئی تو بھائی سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو سب نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ جب صبح ہو تو اتنا جلدی اٹھنا، منہ اندھیرے اس وقت اٹھنا ہے کہ جب کبھی مانگنے والے غریب، مسکین، محتاج کبھی ہو اپنی نیند سے اٹھنے نہ پائیں، کہ ان کے اٹھنے سے پہلے جا کر ہم اپنا سارا پھل توڑ کے گھر لے آئیں۔ اللہ یدخلن علینا المسکین، آج کے دن اتنی جلد بازی دکھانی ہے کہ کوئی غریب، مسکین، کوئی محتاج ہمارے باغ میں داخل نہ ہو سکے، اس سے پہلے سب کچھ لے کے آ جائیں۔ اب ساری پلاننگ کر کے وہ بھائی رب کائنات کا قرآن کہتا ہے فطاف علیہ طائف، اس باغ کے اوپر اللہ نے وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے سوئے اس باغ پر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، ایک طوفان آ گیا، ایک آندھی آ گئی، فاصبحت کالصریم، اس باغ کو رب کائنات نے نیست و نابود کر دیا، ہر شے جل گئی، خاکستر ہو گئی۔ اب صبح ہوئی، وہ بھائی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے اس باغ کے قریب جب پہنچے، قرآن کہتا ہے پہلے تو دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ سمجھے کہ شاید جلدی اٹھے ہیں، اندھیرے کی وجہ سے ہم بھول گئے، یہ تو کسی اور جگہ آ گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں، یہ ہم کل تک دیکھ کے گئے تھے، یہ تو پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیاں جو جھکی ہوئی تھی، یہ تو سب کچھ جلا ہوا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، نہیں بھولے نہیں بل نحن محرومین، لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دولت سے محروم کر دیا، اس نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا۔ جب انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم اس دولت سے، اس نعمت سے محروم ہو گئے، راتوں رات اللہ کے عذاب نے آ کر اس باغ کو جلا کے رکھا۔ اب وہ بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یہاں قرآن مجید کہتا ہے وقال اوسطہم، اب ان میں سے جو متوسط سوچ کا حامل تھا، اوسط درمیانہ،
درمیانے کو. اور یہاں بعض مترجمین نے بھی اور بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے اوسط سے مراد یعنی بھائیوں میں جو عمر میں درمیانہ، عمر میں جو درمیانہ تھا، بڑا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا. مگر یاد رکھنے کے یہ ظاہر دیکھتے ہوئے ایک ترجمہ ہے، مگر یہاں اس کا اصل ترجمہ وہ درمیانی عمر نہیں، اوسطہم. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی سوچ میں اعتدال، جس کی سوچ میں کیا تھا؟ اعتدال. انتہا پسند، انتہا پسند بلکہ سوچ میں معتدل. اور اسی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرفان القرآن کو اٹھائیں تو حضور شیخ الاسلام نے یہاں درمیانی عمر ترجمہ نہیں کیا بلکہ آپ نے درمیانی سوچ والا، جو متوسط فکر والا، یعنی یہ وہ انتہا ہے اور یہ انتہا ہے اور یہ درمیانی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الامور اوسط، سب سے بہترین راستہ درمیانہ راستہ، متوسط راستہ ہے، معتدل راستہ ہے. وہ جو معتدل سوچ والا تھا اس نے اپنے بھائیوں کی طرف مڑا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا ان تسبحون. میرے بھائیوں، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اپنے خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اب حاضرین محترم، اس پورے واقعہ کو سامنے رکھیں، قرآن کا سارا مضمون سامنے رکھیں. اب مجھے سوچ کے بتائیے وہ بھائی کس تسبیح کی دعوت دیے جا رہا ہے؟ کون سی تسبیح جس کی دعوت وہ بھائی دے رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وہ سبحان اللہ کی تسبیح کروانا چاہ رہا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ بولیے، وہ کس چیز کی تسبیح تھی؟ یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ وہ جس بات پر الجھ رہے تھے کہ نہیں باپ ہم سب کچھ لے کے آئیں گے. الم اقل لکم لولا ان تسبحون، اس تسبیح سے مراد غریب کو اس کا حق کو جانا ہے، یتیم کو اس کا حق دینا ہے، مسکین کو، بے کس کو، بے بس کو، یعنی انسانی حقوق کی ادائیگی. یہ ہے خدا کی وہ تسبیح جس کے لیے رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں تم میرے عرش کے پایوں کو تھام کر لا الہ تو پڑھ سکتے ہو، میری ثنا تو بیان کر سکتے ہو، مگر غریب کے منہ میں جا کے لقمہ ڈالا، اپنے ہاتھ سے گرے ہوئوں کو اٹھانا، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع کرنا اور میری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا. فرمایا یہ وہ تسبیح ہے جسے تم نہیں جانتے. اس تسبیح کے لیے میں نے پیدا کیا ہے انسان، اس تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے. بولیے، یہ وہ حقیقت تسبیح ہے جسے قرآن نے بیان کیا. فرمایا بندے تیری یہی تسبیح ہے جو تجھے فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ بنا دیتی ہے. ورنہ نمازیں، سجدے، عبادتیں مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو فرشتوں سے بڑھ کر کے کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ بولیے، فرشتوں سے بڑھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟ اگر عبادت میں بڑھ نہیں سکتا تو فرشتوں سے پھر اعلیٰ کہاں ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اس اعلیٰ ہونے کا راستہ ہی یہ ہے کہ رب نے کہا ملائکہ تمہارے سامنے تو صرف میں نے اپنا ذکر، اپنی تسبیح، اپنی ثنا رکھی ہے اور کوئی حق تمہارے اوپر نہیں رکھا. میں نے اپنے بندوں کے سامنے دو حقوق رکھے ہیں. ایک اپنے حقوق ہیں کہ وہ سجدے پر کھڑے ہو کر میری بندگی کا حق ادا کریں، اور دوسرے اپنی مخلوق کے حقوق رکھے ہیں کہ اس معاشرے میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر اپنے عزیزوں کے، اقارب کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، والدین کے، بچوں کے، بیوی کے، اپنے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، یہ سارے بوجھ ہم نے فرشتوں تمہارے سر پر نہیں. اور جب یہ سارے حقوق ادا کر کے میرے دربار میں آتا ہے اور پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو رب کہتا ہے بندے اب تیری اس تسبیح نے تجھے ملائکہ سے بھی
افضل اور اعلیٰ بنا. حاضرین گرامی قدر، انسان کو جس تسبیح کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اگر وہ نظر انداز ہو گئی، لولا ان تسبحون، اگر وہ نظر انداز ہو گئی تو باقی تمام رسمیں ادا کرنے کے باوجود بھی تسبیح کا حق ادا. بولیے ایمانداری سے بتائیے، رب تو کہتا ہے یہ حقوق کی ادائیگی تمہاری تسبیح کا کمال ہے، تمہارے ذکر کا، تمہاری حقوق کی بولیے ادائیگی. اور ہم حقوق کی ادائیگی کے بجائے لوٹ وسوٹ کا نظام، حق تلفی، بھائی کا حق بھی مار لیا، بہنوں کا حق مار لیا، یتیم بچوں کا حق مار لیا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، کمزوروں کا، جو اپنے حق کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. کسی کی جائیداد پر قبضہ، کسی کی زمین پر قبضہ، کسی کے مال پر قبضہ، کسی کی عزت پر ڈاکہ، کسی پر ظلم، جبر. اپنے کمزور معمولی سیلری والے چھوٹے چھوٹے ملازمین، ان کا حق مار لیا، ان غریبوں کا حق مار کر ان کا دل دکھا دیا، کمزوروں کا دل دکھا دیا، یتیموں کا. اور یہ سارے حق مار اور ساروں کا حق کھا کر پھر چودھری صاحب چلے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں. دنیا نے سمجھا ان سے بڑا عبادت گزار، ان سے بڑا پرہیزگار، حاجی، نمازی کوئی نہیں. رب کائنات نے فرمایا بندے تو نے میری تسبیح کا حق کعبے ادا نہیں کیا. یہ حق کے تسبیح ادا تب ہوگا کہ پہلے اپنے ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی چہرے کا مشرق مغرب پھیرنا نہیں ہے. یہ قرآن ہے. نیکی چہرے کا مشرق مغرب پھیرنا، یعنی چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، کعبے کی طرف کر لو، نماز پڑھ لو، سجدے کر لو، کعبے کا طواف کر لو. فرمایا نیکی صرف یہی نہیں، ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. جب تک اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق پورا ادا نہیں کیا جائے گا، یاد رکھ لو کعبے جا کر بھی خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حاضرین محترم، آج ہم بڑے آسان اور سستی اور آسان تسبیح کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہمارا دھیان، ہمیں وہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اگر کوئی کہتے جی یہ تسبیح پڑھ لیں تو کتنے سالوں کی نیکیاں مل جائیں، یہ فلاں یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا. اور اگر کوئی یہ بتائے کہ نہیں اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو یہ بات ہماری طبیعت پر بڑی ناگوار گزرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو آئے اس دنیا کا مال اور دولت حلال حرام دیکھے بغیر سب کچھ ہڑپ بھی کر جائیں، اور لوگ ہمیں حاجی بھی کہیں، نمازی بھی کہیں، پرہیزگار بھی کہیں. خدا کے لیے یاد رکھ لو کہ تمہیں رب نے مسجود ملائک بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تمہارے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ تسبیح کرو جس تسبیح کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، جس تسبیح کی طرف رب کا قرآن متوجہ کر رہا ہے. حاضرین محترم، یہ جہاں ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہاں یہ موقع ہوتا ہے کچھ سیکھنے کا، سکھانے کا، تعلیم کا، تربیت کا. اور اس موقع کے اعزا ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، تمام رشتہ دار ہوتے ہیں، اہل محلہ ہوتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جہاں ہم اپنے بھائی کی والدہ کی روح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس اجتماع کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آئیے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں. اگر لوٹ گسوٹ کے ساتھ اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو پیچھے ایک نہیں 10ویں کر لیں، 40ویں کر لیں، سال کرتے رہیں. اگر خود ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اس کے نظام سے بغاوت میں گزر گئی تو یہ پیچھے کے ایصال ثواب، یہ رسم تو ادا ہو جائے گی مگر اس سے نجات نہیں ملے گی. ہاں
آئیے پہلے خود اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو کر قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلیں، پھر بشریت و انسانیت اگر کوئی کمی رہ گئی، گجی رہ گئی، تو پھر پیچھے اٹھنے والے ہاتھ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پھر وہ اٹھے ہوئے ہاتھ یقیناً ان لفظوں کی معافی کا بھی ذریعہ بن جائے۔ یہ پیغام ہے آج کے اس مجلس 40واں کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق، ہماری عبادت بھی وہ عبادت ہو جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، ہمارا ذکر بھی وہ ذکر ہو جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، اور اعلیٰ درجے کی تسبیح بھی وہ تسبیح ہو جس کا قرآن دے رہا ہے۔ خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی ان کی والدہ محترمہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی قبر پہ اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔